اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ پر۔ خدا کا شکر ہے، رب کا شکر ہے، رب نے سب کی دعائیں سن لی۔ میں نے آپ کو گزشتہ کل بھی بتایا تھا کہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں باقاعدہ ایک مدرسے میں لوگوں نے نماز ادا کی، دعائیں کی۔ ایسے ہی پورے ملک سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں پر پوجا ہوئی، کہیں پر آرتی ہوئی، اور الگ الگ انداز میں باقاعدہ تمام بھارتیوں نے چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ کے لیے پرارتھنا، دعائیں، عبادت، نمازیں سب کچھ کی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ 23 اگست 2023 کا دن تاریخ میں، ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ 23 اگست 2023 کو شام کے 6:04 کا وقت وہ ہے کہ جب بھارت نے چاند پر قدم رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ چندریان 3 کا چاند کی سطح پر کامیابی سے اترنا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اب اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اس کی مبارکباد کس کو دیں۔ جی ہاں، میں نے کل بھی کہا کہ آپ نے، مسلمانوں میں ایک کہاوت ہے، نانا کے مال پر دادا کا فاتحہ۔ تو مبارکباد کس کو دینا؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کا کام ہے، جن کا مشن تھا، جن کی محنتیں تھی، جن کی کوشش تھی، جن کی نالج تھا، جن کا سب کچھ تھا، کچھ گوبر بھکت ان کو مبارکباد نہیں دے رہے ہیں اور کسی اور کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کس نے کیا کہا اس پر ضرور بولوں گا، تھوڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، لیکن میں سب سے پہلے مبارکباد کے جو حقدار ہے کہ مبارکباد کس کو دی جائے، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کی پریزیڈنٹ آف انڈیا مرمو اور نائب صدر جمہوریہ یعنی وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا، انہوں نے بتا دیا کہ اصل مبارکبادی کے حقدار کون ہیں۔ اور ان دونوں نے، یعنی صدر جمہوریہ، پریزیڈنٹ اور نائب صدر جمہوریہ، وائس پریزیڈنٹ، ان دونوں نے سائنس دانوں کو مبارکباد پیش کی۔ کس کو مبارکباد پیش کی؟ سائنس دانوں کو۔ ایکچوئل میں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1947 کو ملک آزاد ہوا، لیکن ابھی کچھ سالوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے دھوم مچائی جا رہی ہے جیسے ابھی حضرت نے آزاد کرائے ہیں۔ تو بس ایسی چل رہا ہے، صحرا کوئی بھی پہن رہا ہے۔ بہت سارے کام پرانے پاس ہو چکے تھے، بہت سارے برج، بہت سارے راستے، بہت سارے ہائی وے، بڑے بڑے کام پچھلے لوگ کر چکے تھے، جن کے زمانے میں کامیاب ہوا، سب کچھ ہوا، اور اوپننگ، ادگھاٹن کسی اور کے ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ تو گوبر بھکت یہ چلا رہے کہ حضرت نے یہ کام کیا۔ حضرت نے کچھ کام نہیں کیا، حضرت تو فی الحال ابھی گھومنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کامیاب لینڈنگ پر سب سے پہلے ہم مبارکباد دیتے ہیں تمام سائنس دانوں کو۔ صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ پر چاند کے جنوبی قطب پر ترنگا لہرایا۔ پورا ملک گزشتہ کل شام 6 بجے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھا، اور اسرو کے جو مشن آپریشن کمپلیکس ہے وہاں پر جتنے سائنسداں بیٹھے تھے وہ خوشی کے مارے کامیاب لینڈنگ کے بعد اچھل پڑے۔ وزیر اعظم نریندر جی مودی نے بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خوشیوں کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندوستان نے بھائی بہنوں تاریخ رقم کر دی۔ بس ڈر رہے ہیں ہم اس بات سے کہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے وہ کہیں حضرت یہ نہ کہہ دے کہ بھائیو بہنوں میرے ہی دور میں اور میں نے ہی یہ سب کام کروایا۔ ایسا خیر ان بھکتوں کو تو لگا دیا گیا ہے، گوبر بھکتوں کو تو لگا دیا گیا ہے، تو گوبر بھکت سائنسدانوں کے بجائے کسی اور کو مبارکباد دے رہے ہیں
لیکن اصل حقدار اس کے سائنسداں ہیں. پورا ملک خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. میں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسرو اور کہاں کہاں قدم رکھنا چاہتی ہے اور تیاری کر رہی ہے. آپ سن کر بڑے خوش ہو جائیں گے. لیکن اس وقت کانگریس نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پنڈت نہرو کی دور اندیشی اور ان کی محنتوں کا اور ان کے علم کا نتیجہ ہے، یعنی ان کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ ہوئی ہے. اور چندریان 3 کا کانگریس نے لکھا ہے کہ چندریان 3 یہ پنڈت نہرو کی دور اندیشی ہے. انہوں نے ہی اس کی ضرورت و تحقیق کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پنڈت نہرو نے ہی اسرو کی بنیاد رکھی تھی. یہ جو ٹیم ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اصل پنڈت نہرو نے. اس لیے کانگریس نے کہا کہ یہ ان کی محنتوں کا دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان آج پوری دنیا میں خلائی تحقیق کے شعبے میں قدم رکھ رہا ہے. وہیں پر میں آپ کو بتاؤں، جیسے کل ہمارا پروگرام تھا چوپڑا میں کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. تو شہید تو رہ گئے جنہوں نے آزادی میں ناخن بھی نہیں کٹا، جن کا پسینہ بھی نہیں بہا، اب ان کو ہی سہرے پہنائے جا رہے ہیں. تو ایسی یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ پہلے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کا سلسلہ شروع کیا تھا. ان کی قربانیوں کو بھی بھلایا نہ جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ 15 اگست 1967 میں یعنی 1967 کو اسرو کی صورت اختیار کی. لیکن کیسے اسرو کی صورت اختیار کی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ملک نے، ہمارے اس پیارے دیش نے خلا کے ذریعے چاند پر کمند ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ 1962 عیسوی میں ہی شروع کر دی تھی. ڈاکٹر بھابا، ہوبی بھابا، ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور ڈاکٹر راماناتھن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. یہ وہ سائنسداں ہیں جنہوں نے ایٹمک انرجی کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ خواب دیکھے تھے، اور ڈاکٹر سارا بھائی اور ڈاکٹر راماناتھن نے خوابوں کی تعبیر کے لیے انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ کا قیام کیا تھا، جس نے 7 سال کے بعد 15 اگست 1967 کو اسرو کی صورت اختیار کی. یعنی سائنسدانوں کو اور حکومت کو چاند پر کمن پھینکنے کا خیال پہلی بار 1999 میں آیا تھا. اور ملک کے پہلے بھاجپائی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے 15 اگست 2003 کی اپنی تقریر میں باقاعدہ چندریان مشن کا اعلان کیا تھا. اس مشن کے تحت ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت کے دوران 22 اکتوبر 2008 کو چندریان 1 پہلا چندریان خلا میں چھوڑا گیا تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت کے دور میں، اور یہ مشن کامیاب تھا. چندریان 1 چاند کے مدار میں داخل ہوتا اور چاند کے جنوبی پول میں پانی کو تلاش کر کے کئی اہم ڈاٹا اس نے حاصل کیے اور قومی پرچم کو چاند کی سطح پر گاڑ دیا تھا. اس کے بعد 22 جولائی 2019 کو چندریان 2 چھوڑا گیا، اور پھر یہ مشن آدھا کامیاب اور آدھا ناکام رہا. نصف ناکام اس لیے کہ چاند کی سطح پر اس کا اترنا اس قدر تیز رفتاری سے تھا کہ لینڈ روکرم پھٹ گیا تھا. لیکن اسرو کے سائنسدانوں نے اس ناکامی سے سبق لیا اور جو تکنیکی خامیاں تھیں انہیں دور کیا. لہذا گزشتہ کل پھر ہمارا یہ چندریان 3 مشن کامیاب لینڈ کر گیا. تو اس طرح چھوٹی سی تھوڑی سی کہانی ہے. اور ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ آسان مشن نہیں تھا. چندریان 3 کا بہت زبردست مشن تھا. ہندوستان کے چاند پر فتح کے جھنڈے اتنی آسانی سے نہیں گڑے ہیں جیسے اس ملک کو آزادی آسانی سے نہیں ملی ہے. جی ہاں، سروں کے مینار بنا دیے ہمارے بزرگوں نے، خون کی ندیاں بہ گئی ہمارے بزرگوں کی، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، توپ کے دہانوں پر رکھ کر انہیں اڑا دیا گیا. اتنی آسانی سے ملی نہیں آزادی. تو ایسی چندریان 3 بھی اتنی کامیاب طریقے سے جو لینڈنگ ہوئی ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوئی، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب حال یہ ہے کہ جناب اب چاند پر فتح تو صرف ایک شروعات ہے. چاند پر جو ابھی فتح ہوئی ہے یہ تو صرف ایک شروعات ہے. ہماری اس ٹیم کو سلام، اسرو کو سلام. اسرو نے اب سورج، مریخ اور زہرہ کی طرف بھی قدم بڑھا دیے ہیں. یعنی اب
हमारा ये पूरा के पूरा जो टीम है हमारी, ये पूरी इसरो की, ये सिर्फ अभी यहीं पर नहीं रुकेगी कि चांद पर हमने कामयाब लैंडिंग कर लिया, बल्कि हमारी इस टीम के हिम्मत, इनके जज्बे, इनके इल्म, इनके नॉलेज और इनकी वतन से मोहब्बत को सलाम, कि अब ये कहते हैं कि हम अपने इस देश को और तरक्कियात में आगे ले जाएंगे और हम सूरज, मरीख और ज़ोहरा पर भी कदम रखेंगे। खैर, एक बार फिर साइंसदानों को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और आगे उनका जो भी मिशन है उसमें भी वो कामयाब हो, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात करे, हमारा मुल्क 1 नंबर पर आ जाए, खूब विकास करे। लेकिन फिर आखिर में इतना जुमला ज़रूर कहूँगा कि आज जो मुल्क में चल रहा है नफ़रतों का व्यापार और दुश्मनियों का व्यापार और अंग्रेज़ों की जो नापाक हरकतें हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की ये जो चल रही है, अगर ऐसा ही रहा तो तुम चांद पर कदम रख लो या सूरज पर पहुंच जाओ या मरीख और ज़ोहरा पर पहुंच जाओ, लेकिन नीचे अगर ज़मीन पर सही रहना नहीं आया, नीचे अगर नफरती चिंटुओं के हाथ में मुल्क चला गया, कातिलों और जालिमों के हाथ में मुल्क चला गया और ऐसे ही मॉब लिंचिंग होती रही और ऐसी रेप, मर्डर, कत्ल, दंगे फसाद होते रहे, तो फिर चांद और सूरज पर पहुंचने के बाद भी हमें कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए मैं साइंसदानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन ज़मीन पर रहने वालों से ये कहता हूं कि यहाँ पर अभी ज़मीन पर खुदा ने हमको रखा है, यहाँ अच्छे से रहने का तरीक़ा सीख लो और जुल्म, रेप, मर्डर, कत्ल, भुखमरी, बेरोज़गारी, जहालत, इन तमाम चीज़ों से नफ़रत, इन तमाम चीज़ों से देश को आज़ादी दिलाओ, तो फिर ये देश ज़मीन पर रहने वाले जितने हैं सब के सब सुकून से रहेंगे। वरना पता चला कि चांद पर पहुंच जा रहे हैं, सूरज पर पहुंच जा रहे हैं, मरीख पर पहुंच जा रहे हैं, ज़ोहरा पर पहुंच जा रहे हैं, और जहां पैदा हुए हैं, जिस ज़मीन पर, जिस मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट